السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج میں آپ سے حمزات کے بارے میں گفتگو کروں گا۔ حمزات وہ اللہ کی غیبی مخلوق ہے جو ہر انسان کے ساتھ پیدا ہوتی ہے اور اس کی زندگی کے آخری لمحوں تک اس کے ساتھ رہتی ہے۔ ساتھ رہنے کے باوجود بھی یہ مخلوق انسان کو نظر نہیں آتی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ ایک روحانی جسم ہے، لیکن وہ اسی انسان کی شکل صورت کا ہوتا ہے۔ اس کا نام بھی وہی ہوتا ہے جو انسان کے موکل ہوتا ہے۔ حمزات کو کئی ناموں سے جانا جاتا ہے۔ اسے فرشتہ بھی کہہ سکتے ہیں، موکل بھی کہہ سکتے ہیں، ہم نام بھی کہہ سکتے ہیں، حمزات بھی کہہ سکتے ہیں۔ بہت سے لوگ اس کو دیکھنے کا یا اسے بس میں کرنے کا شوق و جنون رکھتے ہیں، لیکن انہیں صحیح معلومات نہ ہونے کی وجہ سے مایوس ہو جاتے ہیں۔ اللہ نے جب سے انسان کو پیدا کیا ہے، اس کے ساتھ ایک ایسی طاقت بھی پیدا کی ہے جو سیدھے طور پر اس کی رہنمائی کرتی ہے تاکہ اس کے انسان کو کوئی اور مخلوق نقصان نہ پہنچائے۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو انسان اس زمین پر بہت ہی دشواریوں کا سامنا کرتا۔ جیسے جنات جو انسان کا کھلا دشمن ہے، وہ بھی اس کی طاق میں رہتا ہے۔ جناتوں سے بچانے کے لیے ہی اللہ نے موکل کو پیدا کیا ہے۔ یہ جو مخلوق ہے جسے حمزات کے نام سے جانا جاتا ہے، اس کے بارے میں کوئی بھی انسان انکار نہیں کر سکتا۔ بڑے بڑے عالموں نے، بزرگوں نے اس بات کا ذکر کیا ہے، اور یہاں تک کہ قرآن کریم میں بھی اللہ نے ارشاد فرمایا، ہم نے تمہارے ساتھ ایک تمہاری شکل کا موکل پیدا کیا ہے۔ اب رہا اس کو دیکھنے کا سوال، تو ہر وہ انسان اسے دیکھ سکتا ہے جس کے دل میں اللہ کی قدرت کا کرشمہ اور حمزات کو دیکھنے کی تمنا ہو، شوق ہو، لگن ہو، کیونکہ جب تک انسان کے دل میں کسی کا عشق اور جنون پیدا نہ ہو وہ اسے حاصل نہیں کر سکتا۔ میں نے بھی اپنے عشق کے اندر اس عمل کے لیے 12 سال تک ٹھوکریں کھائیں۔ حمزات کو بس میں کرنے کا عمل یوں تو بہت ہی آسان ہے، لیکن اس کے لیے کچھ شرائط ہیں۔ پہلے آپ کو تو جلالی اور جمالی پرہیز کرنا پڑے گا، یعنی کہ کسی بھی حیوانی چیز کا استعمال نہیں کرنا ہے، یعنی کہ گوشت ہے، دودھ، انڈا، مچھلی یا لہسن، پیاز وغیرہ، اس کو آپ کو نہیں کھانا ہے۔ حمزات کو آدمی اگر چاہے اپنا دوست بنائے تو دوست بنانے کے بعد اسے وہ طاقتیں حاصل ہو جاتی ہیں کہ وہ کسی بادشاہ کو بھی حاصل نہیں ہوتی ہیں۔ میرے دوستو، عمل کی دنیا میں حمزات کا عمل بادشاہ ہے۔ اس کا عامل دنیا کی کوئی بھی تمنا پوری کیے بنا نہیں رہ سکتا۔ اس عمل کو کرنے والا ایک طریقے کا بادشاہ ہی ہوتا ہے جس کا پوری ریاست اس کی فرما بردار ہوتی ہے۔ اسی طرح عامل کے کارندے بھی دنیا کی ہر شے پر قدرت رکھتے ہیں، بلکہ کچھ باتیں تو حمزات کے عامل کو ایسی حاصل ہو جاتی ہیں کہ کسی بڑے بڑے بادشاہ کو بھی حاصل نہیں ہوتی، جیسے کسی کے دل کا حال بتا دینا، دوسرے انسان کو ترنت حاضر کر دینا، دور دیسوں کی خبر منٹوں میں معلوم کر لینا، یعنی کہ یہ آپ کا ہر کام منٹوں میں کر دے گا، زبان ہلاتے ہی آپ کا کام ہو جائے گا۔ یعنی کہ آپ اگر اس سے کوئی مشورہ لیں گے کسی پیچیدہ مسئلے پہ تو آپ کو بہتر مشورہ دے گا۔ تو اگر آپ کو شوق اور جنون ہے حمزات کو بس میں کرنے کا تو آج میں آپ کی یہ خواہش پوری کروں گا۔ اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ حمزات کے لیے ہم کوشش کریں تو سب سے پہلے اپنے آپ کے اوپر دھیان دینا ہوگا۔ آج میں سورہ اخلاص کا وہ عمل آپ کو بتاؤں گا جس کے ذریعے حمزات آپ کا دوست بن جائے گا، آپ کے سامنے آئے گا، آپ کا کام کرنے لگے گا۔ سب سے پہلے تو آپ کو اگر حمزات سے دوستی کرنے کا اور اسے اپنے ساتھ رکھنے کا شوق و جنون ہے تو یہ ایک بات دل سے نکال دیں کہ کسی طریقے کا ہمیں کوئی خطرہ ہوگا، کیونکہ جب کوئی چیز انسان کی دوست بن جاتی ہے یا اس کے قبضے قدرت میں ہو جاتی ہے تو وہ اسے کسی طریقے کا نقصان نہیں پہنچاتی ہے۔ اگر کوئی آدمی یہ کہے کہ حمزات کو بس میں کرنے کے بعد ہمیں کوئی پریشانی پیش آئی ہے یا ہمیں وہ پریشان کرتا ہے تو وہ جھوٹ بول رہا ہے، کیونکہ آپ خود غور کریے، اگر کوئی انسان آپ کے قبضے میں ہے تو آپ کو پریشان کر سکتا ہے کیا؟ اور رہی بات یہ تو دوستی کی ہے، پھر کیونکہ حمزات دوستی کی ہی طرح آپ کے ساتھ برتاؤ کرے گا۔ تو آپ عمل کو غور سے اور دھیان سے سنیں۔ آپ کو پہلی بات تو یہ ہے کہ حلال کمائی سے گزارا کرنا ہے، اپنا جھوٹ نہیں بولنا ہے، چگلی غیبت نہیں کرنا ہے، اور نماز پنجگانہ کا پابند بننا ہے۔ اگر یہ چیزیں آپ کے پاس نہیں ہیں، آپ ان سے دور ہیں، تو آپ سمجھ لیجئے حمزات کے عمل کا خیال اپنے دل سے نکال دیں، کیونکہ اللہ کی یہ وہ مخلوق ہے جو پاکیزہ لوگوں کے ساتھ رہنا پسند کرتی ہے، ان کے سامنے آنا پسند کرتی ہے۔ یوں تو یہ ہر انسان کے ساتھ ہوتی ہے، لیکن جب بات رہی دیکھنے کی اور اس سے دوستی کی تو یہ پاکیزہ لوگوں کو پسند کرتی ہیں۔ تو یہ باتیں ہونے کے بعد آپ سمجھ لی اس
آپ کو 5 وقت کی نماز کے بعد، یعنی عمل اب جب شروع کرنا ہے تو چاند کی پہلی تاریخ سے شروع کر دیں یا نوچندی جمعرات سے شروع کر دیں، اور یہ دونوں چیزیں آپ کو نہ ملیں، یعنی چاند کی پہلی تاریخ بھی کسی وجہ سے نہ مل پائے، چاند کی پہلی جمعرات بھی نہ مل پائے، تو چاند کی 11 تاریخ تک ہر حال میں آپ عمل شروع کر دیں عشاء کی نماز کے بعد سے۔ تو اول آخر 11 مرتبہ درود شریف پڑھیں گے، اور جو بھی آپ کو یاد ہو، اور قل هو اللہ احد سورہ اخلاص شریف آپ پڑھیں گے 511 مرتبہ۔ 511 مرتبہ پڑھنے کے بعد، اور آپ کو اپنے سامنے ایک شیشہ رکھ لینا ہے جس میں اپنے آپ کو غور سے دیکھنا ہے، آنکھوں کی جو آپ کی سیاہی ہے، پتلیاں ہیں، ان پہ نظر جما کے پڑھنا ہے 511 بار، اور یہ 5 وقت کرنا ہے آپ کو۔ اگر کسی وجہ سے مجبوری میں شیشہ کسی نماز میں نہ مل پائے، کہیں باہر ہوں، تو وہاں کوئی بات نہیں ہے، پھر جب بھی ٹائم ملے تو آپ کو شیشے میں آپ کو نگاہ بھر کے دیکھنا ہے اپنے آپ کو۔ جیسے آپ کو 40 دن تک برابر کرنا ہے، اور 40 دن کے بعد آپ کا ہمزاد آپ سے بات کرنے لگے گا۔ جب آپ پہلے دن عمل شروع کریں، چاند کی پہلی تاریخ کو یا جمعرات کو یا 11 تاریخ تک جب بھی سمے ملے، تو پہلے دن سے آپ اس کو یہ حکم دیں کہ اپنا نام لے کے، آپ کا جو بھی نام ہے، کہ مجھے صبح 4 بجے یا 5 بجے جتنے ٹائم آپ اٹھنا چاہیں، کہ مجھے 4 بجے جگا دینا، تو آپ کا ہمزاد پہلے دن سے آپ کو جگانے لگے گا۔ آپ دیکھیں گے اچانک آپ کی 4 بجے جو بھی آپ نے ٹائم کہا ہوگا اس ٹائم آپ کی آنکھ کھل جائے گی، جیسے کسی نے جگا دیا ہو۔ یہ روزانہ آپ کرنا، دھیرے دھیرے اس کی عادت پڑ جائے گی، پھر اس کے بعد وہ آپ کے سامنے سائے کی ہلکی صورت میں کبھی آپ کو جیسے لگے گا دھوکا، کہ ادھر سے کوئی نکلا ہے، ادھر میرے پیچھے کوئی کھڑا ہے، میرے سامنے سے نکلا ہے، آپ نماز پڑھ رہے ہیں، تو ایسے طریقے سے وہ آپ کے سامنے آئے گا، اور آپ کو بالکل بھی ڈرنا نہیں ہے، کسی بھی طریقے سے کوئی آپ کو خطرہ نہیں ہے۔ تو 40 دن بعد ہمزاد آپ سے بات کرنے لگے گا، اور جب آپ کے 40 دن پورے ہو جائیں تو عمل بند نہ کریں، بلکہ فجر کی نماز کے بعد اور رات کو عشاء کی نماز کے بعد پڑھتے رہیں۔ اور ایک بات اور دھیان رکھیں آپ حضرات، کہ اگر عمل کے دوران کوئی بھی آپ کو خواب نظر آئے تو آپ اپنے کسی کو بھی نہیں بتائیں گے، جب کتنا ہی قریبی کیوں نہ ہو، کیونکہ ایسا کرنے سے ہمزاد سے بات کرنا سخت مشکل ہو جائے گا اور ساری محنت برباد ہو جائے گی۔ تو مجھے امید ہے کہ آپ لوگ سمجھ گئے ہوں گے، یہ ہمزاد وہ مخلوق ہے جس کو دوستی کرنے کے لیے لوگ ترستے ہیں، لیکن انہیں طریقہ نہیں معلوم ہے، تو اس طریقے سے آپ اس سے 40 دن میں آپ اپنے اس سے دوستی کر سکتے ہیں، اور اپنے مقصد میں کامیاب ہو سکتے ہیں، آپ جائز کام اس سے لے سکتے ہیں۔ لیکن ایک بات کا دھیان رکھیں، آپ کو یہ عہد کرنا پڑے گا کہ ہمزاد سے دوستی کرنے کے بعد، اس سے بس میں کرنے کے بعد، کسی مسلمان کو آپ کسی طریقے سے پریشان نہیں کریں گے، ورنہ سخت گنہگار ہوں گے اور آپ کا یہ عمل باطل ہو جائے گا۔ اور ایک بات اور دھیان رکھیں کہ آپ جب آپ کا عمل کامیاب ہو جائے، اس کے بعد آپ کو بالکل نماز پنجگانہ چھوڑنا نہیں ہے، آپ کو تقوی والی زندگی اختیار کرنا ہے، آپ کو جو بھی کام کرنا ہے وہ بھلائی کے ہی کرنا ہے، اس سے کوئی بھی ہمزاد سے ناجائز کام نہیں لیں گے، ورنہ آپ سخت گنہگار ہوں گے۔ میری جانکاری کے مطابق جو میں نے اس پہ اسٹڈی کی ہے اور میں نے جو محسوس کیا ہے، ہمزاد کا عمل کرنے کے بعد دنیا میں کسی بھی عامل کو کوئی اور عمل کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ ایک ایسا اکلوتا عمل ہے کہ اس کا عامل دنیا بھر کی طاقتیں حاصل کر لیتا ہے، اور وہ کسی بھی طریقے سے غمگین اور مایوس نہیں ہوتا، وہ لوگوں کی مدد یوں کر دیتا ہے، بڑے بڑے بادشاہ بھی اس کی مدد نہیں کر پاتے ہیں۔ میں نے دیکھا ہے کہ بہت سے لوگ جو ادھر ادھر کی ٹھوکریں کھاتے ہیں کسی بھی معاملے میں، اور ہمزاد کے عامل کے پاس جب وہ پہنچے ہیں تو ان کی دکھ اور پریشانی منٹوں میں دور ہو گئی ہے۔ تو آپ بھی خود یہ عمل اور کریے اور اس سے فیض اٹھائیے، کیونکہ اللہ کی مخلوق ہے، اسے دیکھنے کا اور اس سے دوستی کرنے کا اگر آپ ارادہ رکھتے ہیں تو یہ کوئی غلط بات نہیں ہے، کوئی گناہ نہیں ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ لوگ میری بات کو پوری طریقے سے سمجھ گئے ہوں گے۔ اگر کوئی بات سمجھ میں نہ آئی ہو تو کمنٹ باکس میں کمنٹ کریں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، اور اگر کوئی ایسا شوق رکھتا ہے تو اس تک ضرور شیئر کریں ہمارے چینل کو، اور آنے والی ویڈیو کے لیے ضرور بیل آئیکن دبا دیں۔ میں ایسی ہی اب اگلی ویڈیو آپ کو بناؤں گا جن میں جنات مخلوق کے بارے میں ذکر ہوگا، جادو کی قسموں کے اور ان کے علاج کے بارے میں، اور ویڈیو میں اسی طریقے سے سلسلہ چلتا رہے گا۔ مجھے امید ہے آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ خدا حافظ، شب بخیر۔